بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 مارچ بروز جمعرات ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے 2 MPs کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے، شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور 2 MNAs کی جو کامیابی ہے اس پر بڑا ایکشن لیا ہے۔ جو ٹرائبونل میں کارروائی شروع کر دی گئی ہے، عطا تارڑ سمیت ایک اور MNA ہیں جن کے خلاف باقاعدہ طور پر اپیلیں دائر ہو چکی ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور رانا ثناءاللہ کے خلاف بیک وقت 2 شہروں میں اسلام آباد اور کراچی میں FIR کے اندراج پر عدالتوں کے جو احکامات جاری ہوئے ہیں، اور جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عطا تارڑ اور باقی جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے ان کے خلاف، چونکہ صرف 2 ٹرائبونل بنائے گئے تھے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور ان کی تعداد میں اضافہ ابھی تک نہیں کیا گیا۔ یہ مطالبہ بارہا سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، لیکن کوئی اس حوالے سے درخواست کسی فورم پہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر اپیلیں دائر ہونا شروع ہو گئی ہیں اور کام شروع ہو گیا ہے، اپنے ٹرائبونل فنکشنل ہو گئے ہیں۔ تو راولپنڈی اور لاہور میں یہ جو جہاں لاہور ہائی کورٹ جو پرنسپل سیٹ کا دائرہ اختیار ہے اور راولپنڈی بینچ کا دائرہ اختیار ہے، وہ تمام کی تمام لاہور ہائی کورٹ پرنسپل سیٹ پہ اپیلیں فائل ہو رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے 2 درجن سے زائد تو اپیلیں دائر ہو چکی ہیں، اور جو پنڈی ڈویژن ہے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ پرنسپل سیٹ لاہور پہ ہی اپنی درخواستیں اپیلیں جمع کروا رہے ہیں، دائر کر رہے ہیں۔ اور صرف ایک جج ہے جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب، جو روزانہ 3 بجے سے شام 5 بجے 2 گھنٹے صرف اپیلوں پہ سماعت کیا کریں گے، جو کئی مہینے چلتی رہیں گی۔ اور دوسری طرف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں جو ملتان بینچ اور بہاولپور بینچ کی اپیلوں کو سنیں گے ملتان میں بیٹھ کے، اور ساری اپیلیں بھی ملتان میں فائل ہوں گی۔ اسی بابت جو ہے وہ عطا تارڑ کی جو چیلنج کر دی گئی ہے کامیابی کو، اور جنرل الیکشن 2024 میں نون لیگی رہنما عطا تارڑ کی NA 127 سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا گیا ہے۔ NA 127 امیدوار ملک ظہیر عباس کھوکھر نے عطا تارڑ سے انتخابی جو اپیل ہے وہ دائر کی ہے۔ PP 145 لاہور سے مسلم لیگ نون کے MPA سمیع اللہ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ محمد یاسر نے لیگی MPA سمیع اللہ کی کامیابی کے خلاف انتخابی جو الیکشن اپیل ہے وہ دائر کی ہے۔ انتخابی اپیلوں میں الیکشن کمیشن، ریٹرننگ افسران اور متعلقہ منتخب ارکان کو فریق بنایا جا رہا ہے۔ درخواست گزاروں کی جانب سے اراکین اسمبلی کی رکنیت کالعدم قرار دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے، اور جو ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب ہیں وہ سماعت کریں گے۔ اس میں تو ابھی بڑی جو اپیلیں ہیں جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہوگی، اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہوگی، اور مریم نواز کے حوالے سے بھی اپیلیں دائر کی گئی تھیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی ان کی MPA کی سیٹ کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن میں بھی معاملہ پینڈنگ ہے۔ حمزہ شہباز، عالیہ حمزہ کی درخواست ہے وہ بہت اہم ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اپیلوں پر سماعت شروع ہو جائے گی، اور دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کتنے عرصہ میں ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور جس طریقے سے عدالتی نظام ہمیں نظر آ رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل کورٹ ہو رہا ہے، تو ایسے میں چونکہ یہ انتخابات سے متعلق معاملہ ہے تو اس پر تو تگڑا ایکشن بنتا ضرور ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایکشن کس حد تک لیا جاتا ہے اور یہ کارروائی آگے کیسے بڑھتی ہے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے۔ یہ درخواست دائر کی گئی تھی، اس میں رانا ثناءاللہ نے 2 TV پروگرام میں بیٹھ کر گفتگو کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی مخالف، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جی یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، اور صرف ان کا سیاسی جو ختم ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ یا عمران خان اگر رہیں گے تو یہ نظام ایسا ہی چلے گا اور کبھی پاکستان کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، جس کو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اور بشرا بیگم نے بھی اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران کہا تھا کہ رانا ثناءاللہ عمران خان کی جان کو خطرہ بن رہے ہیں، اور عمران خان کی جان کو اگر کچھ ہوا تو انہوں نے پھر نام بھی لیے۔ تو یہ جو رانا ثناءاللہ کے خلاف نعیم حیدر پنجھوتا نے درخواست دائر کی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، پہلے متعلقہ تھانے میں درخواست دائر کی گئی، متعلقہ تھانے کی جانب سے کوئی رسپانس نہ آیا، تو اس پر پھر سیشن عدالت میں طاہر عباس سپرہ صاحب کی عدالت ہے،
اس میں یہ درخواست اندراج مقدمہ کی درخواست باقاعدہ طور پر دائر ہوئی ہے، جس پر عدالت نے نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ نعیم پنجوتا نے رانا ثناءاللہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی، جس پر ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد طاہر عباس سپرہ صاحب 3 اپریل کے لیے نوٹس جاری ہو گیا ہے۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست نعیم پنجوتا نے دائر کی، اس میں ایس پی ایس ایچ او تھانہ کوہسار کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف رپورٹ پولیس کو دی گئی، درخواست پولیس کو دی گئی ہے، پولیس نے رانا ثناءاللہ کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست منظور کی جائے۔ یہ جو ایس ایچ او ہے پولیس اسٹیشن کوہسار، ایس ایس پی اسلام آباد اور دی اسٹیٹ نعیم حیدر ورسز، یہ اس میں ٹائٹل ہے، اور اس میں جو گراؤنڈز لی گئی ہیں وہ بڑی اہم ہے کہ ایوری انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو دا کمیشن آف اے کوگنیزیبل اوفینس if given orally to an officer in charge of a police station shall be recorded to writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information whether given in writing or reduced to writing as aforesaid shall be signed by the personnel giving it۔ کہ جی جو سیکشن 154 ہے 154 سی آر پی سی کے تحت ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ کوئی آپ سے سوال پوچھے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ایف آئی آر وہ کس سیکشن کے تحت درج ہوتی ہے، تو وہ 154 دفعہ 154 ہے ضابطہ فوجداری کا۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی انفارمیشن دینے والا، کوئی بھی اطلاع دینے والا آ کے پولیس افسران کو کسی وقوع کی بابت اطلاع دیتا ہے تو سمپل یہ لکھا گیا ہے اس دفعہ 154 میں کہ اگر تو آپ کو ریٹن اپلیکیشن دیتا ہے تو آپ اس کو اس رجسٹر میں درج کریں جو ایف آئی آر کا رجسٹر ہے، اور اگر وہ آپ کو زبانی بتاتا ہے تو آپ اس کی ڈائریکشن پہ اس کو لکھیں اور پھر اس کے دستخط کروائیں اور پھر آپ اس کو ایف آئی آر درج کر دیں۔ تو ایف آئی آر کے لیے کسی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے قانون میں نہیں لکھا کہ ایف آئی آر، یہ اسپیشل لاء میں جیسے ایف آئی اے کا ہے یا باقی اسپیشل لاز ہیں اینٹی کرپشن کا، اس میں پہلے نوٹس ہوتا ہے، انکوائری ہوتی ہے اور پھر ایف آئی آر ہوتی ہے۔ جو کرمنل لاء ہے ضابطہ فوجداری کا، اس میں سمپل یہ لکھا ہے کہ آپ نے درخواست دینی ہے اور اس کو پولیس نے دیکھنا ہے کہ کنٹینٹس آف اپلیکیشن میں کوئی کوگنیزنس بنتی ہے اور انہوں نے کوگنیزیبل اوفینس بنتا ہے تو مقدمہ درج کرنا ہے۔ مقدمہ درج کرنے کے بعد انکوائری ہوگی، اگر وہ سمجھیں گے کہ گرفتاری بنتی ہے تو گرفتاری ہوگی۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ایف آئی آر ہوگی اور ساتھ ہی گرفتار کرنا، یہ تو ہمارے ہاں ایک نظام ہی الٹا ہے۔ وہ انکوائری کریں گے، تفتیش کریں گے، اگر تو تفتیش میں بندہ بے گناہ ہوگا تو ایف آئی آر خارج ہو جائے گی، اس کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ تفتیشی افسر کے بعد اختیار ہے مقدمے سے اس کو خارج کرنے کا۔ تو یہ رانا ثناءاللہ کے خلاف اسلام آباد میں درخواست ہے، اور دوسری جو درخواست ہے رانا ثناءاللہ کے خلاف وہ ہے اسلام آباد میں، کراچی میں۔ یہ اسلام آباد میں تھی، دوسری درخواست تھی کراچی میں رانا ثناءاللہ کے خلاف۔ سیشن جج جنوبی کراچی نے درخواست پر سماعت کی۔ سیشن جج جنوبی کراچی نے رانا ثناءاللہ کے خلاف کراچی میں مقدمے کے اندراج کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ سیشن جج جنوبی کراچی نے ایس ایچ او پریڈی پولیس اسٹیشن اور ایس پی کمپلینٹ سیل کو نوٹس جاری کر دیا۔ سیشن جج جنوبی نے فریقین سے 30 مارچ تک جواب طلب کر لیا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ 25 مارچ کو رانا ثناءاللہ نے عمران خان کو قتل کی دھمکیاں دی ہیں، رانا ثناءاللہ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جس پر اب یہ تفصیل سامنے آئی ہے کہ باقاعدہ طور پر 30 مارچ کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں 3 اپریل کے لیے نوٹس ہوا ہے اور کراچی میں 30 مارچ کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے اس میں 2 ایسے وقوع سامنے آئے ہیں۔ ایک تو مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کی جانب سے ایک پولیس افسر کے ساتھ جو ہاتھا پائی کی گئی، اور اس پر پھر چونکہ بہت زیادہ پریشر تھا، میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن ہوئی، تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے ایم پی اے ملک وحید کو، جنہوں نے ایک پولیس اہلکار سے بدتمیزی کی اور ان سے الجھے اور ہاتھا پائی کی اور کہا کہ آپ مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں ایک تگڑا ایم پی اے ہوں، اور بہت ساری بات ہوئی۔ اس پر اب یہ پیشرفت سامنے آئی ہے کہ جو عظمیٰ بخاری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مریم نواز نے ایم پی اے کی کالے شیشے والی گاڑی روکنے والے پولیس اہلکار سے بھی ملاقات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایم پی او کو شو کا نوٹس جاری کر دیا ہے اور ایم پی او کو کہا جائے گا کہ وہ عوام کے سامنے، ملک وحید عوام کے سامنے معافی مانگیں گے۔ اسی طرح جو دوسری ہے کارروائی وہ کی گئی ہے،
عظمیٰ کاردار کے خلاف، مریم نواز کی پاکستان تحریک انصاف سے وہ منحرف خاتون MP ہیں مخصوص نشستوں پر عظمیٰ کاردار، ان کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کلب میں لاہور میں انہوں نے جو ایک چوری کا وقوعہ بنایا، FIR درج ہوئی اور اس بنیاد پر پھر باقاعدہ طور پر وہاں کی جو غریب ملازمائیں تھیں ان کو گرفتار کیا گیا، اور اس گرفتاری کے بعد پھر یہ اہم پیش رفت سامنے آئی کہ ان خواتین نے یہ الزام لگایا کہ ہمیں برہنہ کر کے تشدد کیا گیا عظمیٰ کاردار کے سامنے اور ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا، اور پھر اس پر ان کو تو رہا کر دیا گیا۔ جب سینئر پولیس افسران نے اس معاملے میں انٹرفیئر کیا، انہوں نے ان کو رہا کر دیا، اور پھر جو باقاعدہ طور پر وہ کلب ہے اس نے رکنیت ہی ختم کر دی عظمیٰ کاردار کی۔ انہوں نے کہا جی کہ عظمیٰ کاردار کی رکنیت ختم کی جاتی ہے۔ عظمیٰ کاردار کی وہاں سے رکنیت ختم ہو گئی، ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ 3 دن میں دونوں MPs سے جواب طلب کیا گیا ہے کہ بتائیں کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے آپ نے۔ اب اس میں جو ملک وحید MP ہے ان کا کہنا ہے کہ جو وہ پولیس افسر تھا وہ PTI کا رکن تھا، اور وہ PTI والا تھا، اس نے بدتمیزی کی، تو چونکہ PTI والے کے ساتھ تو ہر چیز جائز ہو جاتی ہے، اس وجہ سے یہ کام کیا گیا ہے۔ عظمیٰ کاردار کے خلاف کیا اب ایکشن لیا جاتا ہے، یا یہ جو شو کاز نوٹس ہے یہ 3 دن کے بعد اپنی حیثیت ختم ہو جائے گی یا اپنی حیثیت کھو بیٹھے گا؟ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔